الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گھر کا ایک اور بنیادی جو اہم حصہ ہے اس کے زندگی اور بچے کی زندگی پر بات کریں گے۔ پچھلے پروگراموں میں شریک حیات کے حوالے سے کچھ ذکر آیا تھا، تو شریک حیات آگے چل کے ماں بنتی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماں۔ معزز ناظرین گرامی، کسی قوم کی تعمیر میں ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اور اسلام کی نظر میں وہ اس قدر مقدس ہستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ بالکل سچی بات ہے، معاشرے کے نظر سے بھی دیکھیں تو انتہائی سچی بات ہے، کیونکہ ماں ہی قوم کا خمیرہ تیار کرنے والا مقدس ہاتھ اور معاشرے کے پہلے مرحلے یعنی گھر کی بنیاد ہے، اور ماں ہی گھر کی حقیقی بانی ہوتی ہے۔ حقیقی بانی جو ہوتی ہے ہر گھر کی وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے کچھ ایسے اوصاف اللہ نے عطا کیے ہیں اپنے رحمت و برکت سے کہ وہ ماں ہی کا خاصہ ہے۔ مثلا رحمت کے اعتبار سے دیکھیں، شفقت کے اعتبار سے دیکھیں، صبر کے اعتبار سے دیکھیں، تو رحمت، شفقت اور صبر کی وجہ سے نفسیاتی طور پر بچوں کی پرورش کی زیادہ اہل جو شخصیت ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں فطرتی طور پر پہلے ہی سے ایک استادی، مربی اور مصلح ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کا سب سے بڑا کام بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اور بچوں کی تعلیم میں ماں کا غیر معمولی کردار ہوتا ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنے امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تربیت کے زمانے میں، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور پرورش کا جو ایام گزر رہے ہوتے ہیں جس کو ایام طفولیت کہتے ہیں، ان دنوں میں کبھی بھی کسی بچے کو اپنی ماں سے جدا نہ کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص پرورش کے زمانے میں ماں کو اپنے بچوں سے جدا کرے گا
تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس انسان کو اپنے فیملی سے جدا کرے گا۔ یہ ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب غلاموں کا زمانہ تھا اور لونڈیاں آتی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے۔ اب کوئی ان کو خریدنے کے لیے جاتا تھا تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ماں کو خرید کے لے گیا اور بچے کو نہیں خریدا۔ اب بچہ کہیں اور ہے، ماں کہیں اور ہے۔ اب یہ اس کے پرورش کا زمانہ ہے اور اس کے تربیت کا زمانہ ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بچے برباد ہو جاتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے بچوں کے چھوٹے ہونے کے زمانے میں جو والدین کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بچے بھی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنے امت کو یہ تلقین کی کہ پرورش کے زمانے میں ماں کو اپنے بچوں سے جدا نہ کرو۔ اب اس روایت کی بنیاد پر سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ تو اس سے وہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں ابھی جو ہم نے کہی کہ ماں وہ مقدس رشتہ ہے کہ جو اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے سکتی ہے اور ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ جو منع ہے اس کی علت بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ماں اور اس کے بچوں کے بیچ میں جدائی نہ کرو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا ارشاد ہے یہ کب تک ہے؟ تو فرمایا جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کی دو صورتیں بتائی۔ بچے کے بارے میں فرمایا حتی یحتلم، اور بچی کے بارے میں فرمایا حتی تحیض، کہ فرمایا کہ جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچی بالغ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک ان بچوں کو ماں سے جدا نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ہوا کہ بلوغت تک کا یہ حکم ہے، اور بالغ جب ہوتا ہے اس کے بعد بچہ باشعور ہوتا ہے، اس کے بعد اگر تعلیم کے لیے کہیں دور بھیج سکتے ہیں، آپ کسی ادارے میں بھیجتے ہیں تو اس کی جواز ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے، کیونکہ رحمت و شفقت ماں کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک اٹھائے پھرتی ہے اور پھر اس کو سختی کے ساتھ جنم دیتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اور رضاعت کے زمانے میں جب بچے کو رات کے 2 بجے تکلیف ہوتی ہے تو ماں اپنے ساری راحتوں کو ختم کر کے اس کو قربان کر دیتی ہے اس بچے کو۔ تو یہ جو اوصاف ہیں یہ ایک ماں کے ساتھ سزاوار ہے، یہ باپ کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ باپ باہر کا آدمی ہوتا ہے اور بچے کی تربیت میں جس کا کردار ہوتا ہے وہ اندر کے بندے کا ہوتا ہے اور وہ ماں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل ایک اور چیز چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو جاتے ہیں، کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں میاں بیوی دونوں ملازمت کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ اب جب دونوں ملازمت کرتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو وہ کیا کرتے ہیں، ماما یا آیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور باہر کے ممالک میں بعض صورتوں میں ڈے کیئر یہ جو سینٹرز ہوتے ہیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کرنے سے بچے
کسی نہ کسی حد تک نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ والدین اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس آیا کے، جس ماما کے یا جس سینٹر کے ہم نے حوالے کیے ہیں وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، کہ ان کو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں، ان سے محبت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ماں سے ایک بچے کو مل سکتی ہے وہ آیا اس کو دے سکتی ہے، ممکن ہے یہ، اور جو چیز باپ سے اس کو مل سکتی ہے وہ ایک ڈے کیئر سینٹر اس کو دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہے فطرتی محبت، اور یہ ایک ایسی چیز ہے فطرتی محبت اور جبلی جو محبت ہوتی ہے، یہ قربت کا سب سے بہترین رشتہ ہوتا ہے۔ فطرتی جو محبت ہے اور جبلی جو محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ بچوں کا، تو یہ قربت کا سب سے قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ یہ لوگ دے سکتے ہیں اس بچے کو؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح ہمارے بچے جو ہے دوسرے لوگوں کے حوالے ہو کے ہمارے نظروں سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس کو بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسری یہ کہ بھائی کہ جن لوگوں کے ہم حوالے کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کا کام صرف کھلانا پلانا تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ اس کا ماحول ہے، اس کی تربیت ہے۔ تو کیا ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کے حوالے سے آیا کی تربیت پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس کا بچہ پرورش تو آیا کے ہاتھوں میں پائے اور اس میں خصوصیات وہ ہوں جو ایک ماں کی ہو، خصوصیات اس میں وہ ہوں جو ایک باپ کی ہو؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان بچوں کو ماں کے ممتے کی ضرورت ہوتی ہے اور باپ کے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے نظر کی ضرورت ہوتی ہے، فکری جو نظر ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقدس رشتہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان بنایا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت بنایا اور ایک نظریے کے تحت بنایا، اس رشتے کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود ہی خراب کر لیتے ہیں، اور پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور باپ جیسا نہیں بن پاتا ہے، ماں جیسے بیٹی نہیں بن پاتی ہے، تو پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تربیت کے اندر ہم سے خود کوتاہی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کوتاہی کے مجرم کون کہلائیں گے؟ ہم لوگ کہلائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ماں باپ کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ ماں اور باپ اس رشتے کا اہل بنے خود۔ دیکھیں، باپ بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اب کوئی بچہ پیدا ہو جائے، بچہ ہونے کے بعد اس بچے کے لیے جو ہم لوگ اہداف مقرر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان اہداف تک پہنچانے کے لیے میرا کردار کہاں تک ہونے چاہیے۔ میں مصلح ہوں گا، میرا کردار اچھا ہوگا، تو تب جا کر میرے بچے کے نفسیات میں میرے وہ کردار بطور تعلیم کے اثر انداز ہوں گے، اور اسی طرح میرا بچہ بنے گا۔ اگر میں خود مصلح نہیں ہوں اور میں اپنے بچے کو مصلح دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ہر طرح کے ہمارے توجہ کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں، اور اس توجہ کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، تو ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، اس سے بھاگنے نہیں چاہیے، اور اگر اس حوالے سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔